بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی کہانی انتہائی صبر و حوصلے اور وفاداری کی داستان ہے، جسے پڑھنے سے ہماری نگاہوں میں خواتین کی عزت و وقار بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک کے صابر و شاکر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے نام میں مفسرین کا اختلاف ہے، البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ شکل و صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہ تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نہایت شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس بے شمار نوکر، چاکر، غلام، اولاد، بیویاں، لونڈیاں، جائیداد، مال و متاع اور اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر ایوب کے پاس اتنی آسائشات نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نہ کرتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کی اطاعت اور بندگی کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام کی تمام دولت جائیداد ختم ہو گئی۔ اولاد، غلام، لونڈی، مال و متاع اور ایک کے سوا تمام بیویوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بات یہاں تک محدود نہ رہی، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی جاتی رہی۔ آپ علیہ السلام کو شدید قسم کے مرض نے آ گھیرا اور زبان کے سوا آپ علیہ السلام کا تمام جسم مبارک اس مرض سے متاثر ہوا۔ حالت یہ ہو گئی کہ آس پاس کے لوگ آپ علیہ السلام سے گھن کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی جائے سکونت تبدیل کرنا پڑی۔ شہر کے ظالم لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر اس جگہ ڈال دیا جہاں وہ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ چونکہ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض کتابوں میں آپ علیہ السلام کے کوڑ کے مرض کا ذکر ہے، مگر یاد رکھیں یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت ہیں، اور ہرگز نہیں آپ علیہ السلام یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ تمام انبیاء کا ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی پیامبری کی نوعیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ خیر، جب آپ علیہ السلام بیمار پڑ گئے تو ان حالات میں آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے آپ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام سے برا برتاؤ کریں یا آپ علیہ السلام سے گھن کھا کر آپ علیہ السلام کو چھوڑ جائیں۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق تکالیف کا یہ سلسلہ 18 سال تک جاری رہا۔ آپ علیہ السلام کے جسم کا تمام گوشت جھڑ گیا، صرف ہڈیاں اور چمڑا باقی رہ گیا۔ آپ علیہ السلام راکھ میں پڑے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ آپ علیہ السلام کی تیمارداری کرتی، آپ علیہ السلام کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتی اور اپنے الفاظ و اعمال سے آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیتی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ گھریلو اخراجات چلانے کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے روزانہ شہر جاتی اور وہاں لوگوں کے مختلف کام کاج کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنے اور اپنے شوہر کی ضروریات پوری کرنے کا سامان کرتی۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے کسی گھر والوں کے لیے روٹیاں پکائیں۔ ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بچے کے حصے کی روٹی آپ کو دے دی۔ آپ اس روٹی کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سوال کیا کہ کہاں سے لائی ہو، اور یہ جان کر کہ ایک سوئے ہوئے بچے کا حصہ ہے، آپ علیہ السلام نے روٹی واپس کر دی اور وہ بچہ کہیں جاگ کر روٹی کے لیے بے قرار نہ ہو۔ آپ علیہ السلام روٹی لے کر واپس پہنچی تو وہاں گھر والوں کی بکری نے ان کو زور سے ٹکر مار دی۔ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ ایوب علیہ السلام کتنے غلط خیال والے ہیں۔ آپ نے گھر جا کر دیکھا تو واقعی بچہ اٹھ گیا تھا اور اس نے گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس پر آپ نے کہا کہ اللہ ایوب علیہ السلام پر رحم کرے، انہوں نے صحیح فرمایا تھا کہ میں اچھے موقع پر پہنچی۔ ایک دن آپ کام کی تلاش میں گھر سے نکلی اور گھر گھر پھری، لیکن کوئی کام نہ ملا۔ شام کو پلٹنے لگی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھوک
مخلوق کا خیال آیا، آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کسی امیر لڑکی کو فروخت کر دی۔ اس لڑکی نے آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں نے ایک امیر کے گھر کام کیا تھا، اگلی مرتبہ بھی یہی ہوا، تو آپ نے بالوں کی دوسری لٹ بھی فروخت کر دی اور کھانا لے کر آئیں۔ چند مرتبہ اس طرح ہونے پر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ان کی زوجہ یہ وجہ نہ بتا دیں کہ وہ کھانا کہاں سے لائی ہیں، وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس پر آپ کی زوجہ نے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتاری اور حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر کے بال کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی زوجہ آپ علیہ السلام کو رفع حاجت کے لیے لے جایا کرتی تھی، کیونکہ بیماری کے سبب آپ علیہ السلام خود رفع حاجت کرنے پر قادر نہ تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے حاجت کے عالم میں اپنی زوجہ کو آواز دی، انہیں آنے میں دیر لگی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب، اپنی ایڑی زمین پر مارو اور وہاں سے جو پانی نکلے اس کو پی لو اور اس سے نہا بھی لو۔ حکم الہی پر عمل کرتے ہی آپ علیہ السلام کو شفا حاصل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے پہننے کے لیے بھی بھیجا۔ آپ علیہ السلام اس کو پہن کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیگم تشریف لائیں تو آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کوئی اور شخص خیال کیا اور پوچھا کہ اے خدا کے بندے، یہاں ایک بیمار آدمی تھے، تمہیں معلوم ہے کہاں گئے ہیں؟ کہیں ان کو بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی بیمار ایوب علیہ السلام ہوں۔ ان کو کافی دیر تک یقین نہ آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام تکلیف و کمزوری کی وجہ سے بہت سے کام خود نہ کر سکتے تھے اور زوجہ ہی مددگار تھیں، تو زوجہ کی غیر موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا، جس سے بے قرار ہو کر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں، لہٰذا انہوں نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مار دیا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں ہوا ہے، ترجمہ، اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ شفا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے سا رنگ و روپ بھی بخش دیا اور مال و زر اور اولاد اور احباب غرض سب حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ مصائب کے خاتمے پر آپ علیہ السلام کی زوجہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق ادا کرنے پر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی انتقال کر گئی تھی۔ آپ بنی نوع انسان کی تاریخ کی عظیم ترین خاتون ہیں۔ آپ نے وفا کی ایسی مثال قائم کر دی اور حق دکھ درد میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو بھی اسی طرح شوہر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔